مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کلام خدا میں اس طرح سے درج ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر نازل ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں۔ خداوند مہربان باپ، آج کی شام جب تو 58 شہر کی کلیسیا میں مجھے لے کر آیا ہے تو میں منت کرتی ہوں کہ کثرت کے ساتھ خداوند مجھے استعمال کر۔ ہم سب کو خداوند سنجیدگی کا روح دے کہ بڑی سنجیدگی سے تیرے حضور میں بیٹھ سکیں اور تجھے سن سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ ہماری کنونشن جو کہ 2 دن سے جاری ہے، اس کی یہ کلیدی آیت ہے، اور اس کا بڑا مضمون کیا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ پاکیزگی۔ اور آج کی شام اسی تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ پاکیزگی کی ضرورت کیا ہے۔ کل ہم نے سیکھا تھا پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے، اور آج کی شام ہم سیکھیں گے کہ پاکیزگی کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے اور کیسی پاکیزگی کی ہمیں ضرورت ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، مقدس پطرس رسول کا یہ پہلا عام خط ہے، اور یہ کسی شخص کے نام لکھا گیا ہے، یہ کسی کلیسیا کے نام نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ کسی شخص کے نام نہیں، بلکہ ایک ایسی کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے جو غیر قوم سے مسیح کو جنہوں نے قبول کیا۔ اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مقدس پطرس رسول کو پہلا واعظ کرتے وقت سنا تھا، اور بعد میں وہ جگہ بجگہ جا کر جو ہے وہ آگے رہنے لگ گئے، اور پھر یہ وہ کلیسیا تھی جو غیر قوم سے مسیح پر ایمان لائی تھی اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا تھا۔ مقدس پطرس رسول یسوع مسیح کا حقیقی شاگرد تھا، اور ابتدائی کلیسیا کے جو بنیادی قائدین تھے ان میں سے ایک تھا۔ اور مقدس پطرس رسول نے یہ خط ایمانداروں کے نام لکھا، اور اس لیے لکھا تاکہ ان کو ان کی زمینی زندگی سے بڑھ کر وہ ابدی زندگی کی امید جو ہے وہ دلا سکے، اور اس لیے وہ اس خط کے آغاز ہی میں ایمانداروں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں، جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے انہیں کیسی زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ زندگی ہے پاک زندگی۔ اس لیے وہ ان کو لکھتا ہے اور وہ ان کو الگ کیے ہوئے لوگ کہہ کر بلاتا ہے، ایماندار کہہ کر بلاتا ہے، اور وہ لوگ ایسے ماحول میں رہ رہے تھے، ایک ایسا بے دین ماحول تھا جہاں پر وہ سخت مخالفت کا جو ہے وہ سامنا بھی کر رہے تھے، اور ایک طرف یہودی رسم و رواج تھے اور دوسری طرف رومی جو سلطنت تھی اس کی طرز زندگی کا اثر تھا۔ اور ایسے حالات میں ان لوگوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ بھی اس قسم کے ماحول کا شکار ہو کر، یعنی بے دینی کے ماحول کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ناپاک نہ کر لیں۔ اس لیے مقدس پطرس رسول اس خط میں کہتا ہے کہ خدا نے نئی امت کو، یعنی ایمانداروں کو، مسیحیوں کو اس لیے چنا ہے کہ وہ پاک زندگی بسر کریں اور خدا کے لیے وہ پاک قوم بن جائے۔ اسی لیے وہ لکھتا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا کرو؟ پاک بنو۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ میں پاک ہوں۔ مسیح میں میری عزیز بہنوں، خدا نے پاک نوشتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اس نے اپنی ذات کو ظاہر کیا، اس نے دکھایا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور کسی بھی شخص کی شخصیت کا، اس کی ذات کا پتہ اس کے کردار سے چلتا ہے۔ اور کلام خدا میں سے ہمیں یہ
سیکھنے کو ملتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں جس طرح سے خدا نے اپنی ذات کا اظہار کلام پاک میں کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں کیسا تھا۔ وہ بالکل الگ تھا، وہ ہر ایک چیز سے الگ تھا، وہ پاک تھا۔ جیسے نور تاریکی کو دور کرتا ہے، خدا کی پاکیزگی ویسے ہی ہر ایک چیز کے لیے ویسے ہی غضبناک ہے جو خدا کے خلاف ہے اور ایمانداروں کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ساری دنیا کی چیزوں سے الگ ہے اور پاک ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ مقدس پطرس رسول 15ویں آیت میں، پہلے باب کی 15ویں آیت میں پاک کے لیے جو یونانی لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ ہیگیوس استعمال ہوا ہے، اور ہیگیوس کا مطلب ہے پاک، مقدس، فرق، الگ، یعنی گناہ سے الگ اور خدا کے لیے مخصوص۔ تو یوں ایمانداروں کے لیے اس میں سے دو پہلو نکلتے ہیں، گناہ سے علیحدگی اور خدا کے لیے علیحدگی۔ کتنے مطلب نکلتے ہیں اس میں سے؟ دو پہلو ہیں ایمانداروں کے لیے، گناہ سے علیحدگی اور خدا کے لیے علیحدگی۔ تو یوں پاک جو لفظ ہے یہ اخلاقی اور روحانی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مکمل طور پر بدی سے الگ ہو جانا اور خدا کی پاکیزگی کے معیار کے لیے خود کو وقف کر دینا۔ تو اس کی ایک تشریح یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ خدا کی مرضی کے ساتھ متفق ہو جانا، یعنی جو خدا کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہو، اور جو خدا کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہو۔ مقدس پطرس رسول یہاں پر واضح کرتا ہے کہ خدا نے ایمانداروں کو اس لیے چنا ہے کہ اس کے لوگ پاک ہوں، اور وہ لوگ جو پاک ہیں، ایماندار ہیں، خدا کے کردار کی عکاسی کریں، اور خدا کے کردار کی عکاسی کرنے کے لیے، نمائندگی کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جس دور میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم اس کے رسم و رواج سے الگ رہیں اور وہ کام کریں جو خدا کی نظر میں راست اور درست ہے۔ خدا کے لیے ہر ایک نسل کو کیا ہونا ہے؟ پاک ہونا ہے۔ کیونکہ خدا پاک ہے، اور وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ پاکیزگی کے لیے ہمیں بلاتا ہے، اور سب سے پہلے یہ دعوت ہمیں پیدائش کی کتاب میں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے خدا نے آدم اور حوا کو اس پاکیزگی کے لیے بلایا۔ کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے تھے، خدا کی صورت پر بنائے گئے تھے، اور چونکہ پاکیزگی خدا کے کردار کی خوبی ہے تو خدا چاہتا تھا کہ وہ دونوں جو خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں وہ دونوں خدا کے کردار کی نمائندگی کریں اور وہ دونوں پاک ہوں۔ مگر کیا ہوا؟ وہ دونوں خدا کی پاکیزگی کے معیار سے گر گئے، اور خدا کے ساتھ جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا، وہ ٹوٹ گیا، الگ ہو گئے خدا سے۔ لیکن خداوند اس قدر پاک ہے کہ وہ کسی قسم کی ناپاکی کو قطعاً افورڈ نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خدا کی حضوری سے دور ہو گئے، کیونکہ خدا ناپاکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی خطرہ مقدس پطرس رسول کو اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے اس وقت لاحق تھا کہ کہیں وہ لوگ بھی بے دینی کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ناپاکی کے حوالے کر کے خدا سے دور نہ کر لیں، الگ نہ کر لیں۔ اس لیے وہ اس کلیسیا کو، ایمانداروں کو حکم دیتا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا کرو؟ پاک بنو۔ بالکل ایسے ہی پاک بنو جیسے خدا اپنے سارے چال چلن میں، اپنی ساری باتوں میں پاک ہے، الگ ہے، فرق ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ خدا ہم سے اپنے جیسا بننے کی توقع کرتا ہے، وہ پرانے عہد سے اقتباس دیتا ہے اور حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب خدا کسی کو چنتا ہے، الگ کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ صرف خدا کے لیے ہوں۔ جب خدا نے ابراہم کو چنا اور اس کی قوم کو چنا جو بعد میں اسرائیلی کہلائے، تو خدا کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کے لوگ کیا ہوں؟
پاک ہوں، یعنی قوم بنے اسرائیل پاک ہو۔ اور خروج کی کتاب 19ویں باب میں خداوند نے یہ فرمایا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے بنے اسرائیل کو اپنی پاک قوم ہونے کے لیے چنا ہے۔ خروج 19 باب میں خداوند نے یہ فرمایا کہ میں نے بنے اسرائیل کو اپنی مقدس اور پاک قوم ہونے کے لیے چنا ہے۔ خدا کی یہ خواہش تھی، خدا کی خواہش تھی کہ وہ دوسری قوموں سے الگ ہو، فرق ہو، خدا کے لیے مخصوص قوم ہو، کیونکہ خداوند نے اسے اپنے لیے چنا تھا۔ اور خدا چاہتا تھا کہ وہ دوسری قوموں کی جو مکروہات ہیں ان سے بالکل الگ ہو جائیں۔ اس لیے خداوند نے احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اور 44ویں آیت میں فرمایا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں قدوس کے لیے عبرانی لفظ قادوش آیا ہے، اور قادوش کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے الگ کر کے کسی دیوتا کے لیے یا خدا کے لیے مخصوص کر دینا۔ لیکن اس کو بہت ساری حالتوں میں اس لفظ کو روحانی پاکیزگی سے ہٹ کر اخلاقی رسمی پاکیزگی سے جو ہے وہ رسمی پاکیزگی میں اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ اور یہودی دستور کے مطابق ایک یہودی کے لیے بعض ایسے عمل تھے جو اخلاقی طور پر تو غلط نہ تھے، مگر اس کے لیے یہودی رسومات میں شرکت کرنا اس کے لیے رکاوٹ بنتے تھے۔ اور جب تک ایسی باتوں کے لیے ایسے کاموں کے لیے ان کی طہارت نہ کی جاتی تھی، وہ رسمی طور پر ناپاک متصور کیے جاتے تھے۔ اور خدا نے پرانے عہد نامہ میں پاکیزگی کو واضح کرنے کے لیے، اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے خدا نے ناپاک اور پاک چیزوں، کھانے پینے کی چیزوں تک کا ذکر کیا ہے۔ نہ صرف طہارت کا بلکہ کھانے پینے کی چیزوں تک کا ذکر کیا ہے کہ کون سی چیزیں پاک ہیں اور کون سی چیزیں ناپاک ہیں۔ اور خدا کے نزدیک یہ لازم تھا کہ ایک پاک قوم جو ہے وہ زندگی کے ہر ایک پہلو میں پاک ہو۔ کیوں؟ وہ کھانے پینے تک کی چیزوں میں پاکی اور ناپاکی کے فرق کو واضح کر رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اپنے لیے الگ کیا تھا، دوسری قوموں سے فرق وہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ اس کی مانند ہوں، اور ہر ایک پہلو میں وہ پاک ہو۔ اور پاکیزگی کی بنیاد ان الفاظ میں ہی ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ قدیم اسرائیلی پاکیزگی کی تشریح 3 طرح سے کرتے تھے۔ نمبر 1، وہ کہتے تھے گندگی یا آلودگی سے دور رہنا، پاک رہنا، یہ پاکیزگی ہے۔ نمبر 2، ان کے نزدیک کسی ایسی چیز سے لگاؤ نہ ہونا جو کسی بھی مذہبی شخص کے لیے جائز نہ ہو، یہ پاکیزگی تھا۔ اور نمبر 3، وہ کہتے تھے ایسے کاموں سے دور رہنا ہے جو خدا کے خلاف ہیں۔ مگر پرانے عہد نامہ میں پاکیزگی کا ذکر زیادہ تر یہودی عبادت اور پرستش کے سلسلے میں آیا ہے، اور جو لوگ ناپاک متصور کیے جاتے تھے وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ ہیکل میں نہیں جا سکتے تھے، انہیں قربانیاں گزارنا پڑتی تھیں۔ اور قوم بنی اسرائیل کے لیے پاکیزگی انتہائی لازم عمل تھا خداوند کے مسکن میں داخل ہونے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کا مسکن ان کے درمیان میں تھا۔ اور گنتی کی کتاب 31 باب 24ویں آیت میں خداوند نے فرمایا، اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے، اور اس کے بعد کیا کرنا؟ لشکرگاہ میں داخل ہونا۔ تے اسی کی کر دیں؟ سانوں کو کہہ دے دعا کرنی ہے، عبادت تے جانا ہے، تے منہ ہاتھ بھی دھوئے بغیر اسی چلے جانے ہیں، ہے نا؟ ہم اس پاکیزگی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ بے شک دیکھتا ہے، خداوند کے نزدیک دل کی پاکیزگی ضروری ہے، لیکن خداوند ہماری جسمانی پاکیزگی کی بھی بات کرتا ہے، اس کو جسمانی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر صاف لکھا ہے تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے، اور اس کے بعد لشکرگاہ میں
داخل ہونا۔ تو پھر یہ لازم ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور میں آئیں، خداوند کے مسکن میں آئیں، خداوند کے خیمہ میں آئیں، خداوند کے گھر میں آئیں، تو پاک صاف ہو کر آئیں۔ اگر ہم آج خداوند کے حضور میں بخور پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم خداوند کے حضور میں اچھی خوشبو لگا کر آئیں۔ جب خداوند کے حضور میں، خداوند کے مسکن میں، خداوند کے خیمے میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم صاف ستھرے ہو کر، پاکیزگی کا خیال رکھ کر ہم خداوند کے حضور میں آئیں۔ ہماری دلی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی پاکیزگی کی بھی خدا کو ضرورت ہے، اور ہر ایک یہودی کے لیے یہ لازم عمل تھا کہ وہ خداوند کی عبادت کرنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح کی ناپاکی سے کیا کرے؟ صاف کرے، اور خاص طور پر جسمانی صفائی۔ اور ہر ایک یہودی کا یہ اولین فرض تھا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاکی سے دور رکھنے کے لیے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ انہیں قربانیوں کی اور طہارت کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ اس عمل میں سے گزرتے تھے۔ پرانا عہد بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ وہ کس طرح سے طہارت کے عمل سے گزرتے تھے، کس طرح سے وہ قربانیوں کے عمل سے گزرتے تھے، اور اپنے آپ کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ پاکیزگی خداوند سے طلب کرتے تھے، یہ سب کچھ کر کے۔ اور ہر ایک جو یہودی تھا، عام جو ان کے لیے طہارت تھی، اس کے لیے ان کے نزدیک کپڑے دھونا اور غسل کرنا جو ہے یہ عام دستور تھا۔ لیکن یہودیوں کے نزدیک 3 طرح کی طہارت تھی جس کو وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استعمال میں لاتے تھے۔ نمبر 1 جسمانی طہارت، نمبر 2 رسمی طہارت، اور نمبر 3 اخلاقی اور روحانی طہارت۔ 3 طرح کی طہارت میں سے وہ گزرتے تھے، لیکن ان تینوں طہارتوں میں سے اہل یہود سب سے زیادہ رسمی طہارت کو اہمیت دیتے تھے، اور وہ سب سے زیادہ رسمی طہارت کو اہمیت دیتے تھے۔ کیونکہ اہل یہود کے نزدیک جو یہودی رسومات کی کتاب مشنا تھی، اس میں سب سے زیادہ طہارت کے جو اصولات تھے وہ قلم بند کیے گئے تھے، اور اس کے مطابق یہودی ربیوں کا خیال تھا کہ جب کوئی یہودی بازار میں خرید و فروخت کے لیے جاتا تھا تو ناپاک لوگ اس کے جسم کو چھوتے ہیں۔ وہ کسی گنہگار شخص سے کوئی چیز نہیں خریدتے تھے، کیوں؟ ان کے نزدیک وہ چیزیں ناپاک ہاتھوں نے چھو رکھی تھی، وہ پاکیزگی کے اعتبار سے ناپاک تھیں۔ وہ کسی گنہگار ناپاک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ فقی اور فریسی گنہگار لوگوں کے ساتھ، جو ناپاک لوگ متصور کیے جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور فقیوں اور فریسیوں کے نزدیک طہارت کا سب سے جو بڑا عمل تھا وہ کھانے پر برکت مانگنے سے پہلے ہاتھ دھونا تھا، اور کھانا، مختلف طرح کے کھانے کھانے کے دوران بھی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ طہارت کے عمل سے، یعنی کہ ہاتھ دھونے کے عمل سے گزرتے تھے۔ اسی سبب سے فقی اور فریسی مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل 7ویں باب میں خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ ربیوں کی جو روایات ہے، بزرگوں کی جو روایات ہے، اس کو پورا نہیں کر رہے اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا انہیں؟ فقی اور فریسیوں کو کیا جواب دیا؟ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ جواب دیا۔ فقی اور فریسی براہ راست خدا کے مکاشفے پر انسانی روایات کو لاگو کرنے کے قصوروار تھے۔ وہ انسانی روایات کو خدا کے مکاشفوں پر لاگو کر رہے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان تمام انسانی روایات کو باطل قرار دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل کے 7ویں باب میں فرمایا کہ جو چیزیں باہر سے تمہارے اندر جاتی ہیں وہ تمہیں ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو تمہارے دل سے چیزیں باہر آتی ہیں وہ تمہیں کیا کرتی ہیں؟ ناپاک کرتی ہیں۔ اور دل میں سے پھر لکھا ہے کیا نکلتا ہے دل میں سے؟ حسد، خون ریزی، لالچ، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، یہ سب کچھ دل میں سے نکلتا ہے۔ کیا یہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا یہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے بدگوئی نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر لالچ نہیں ہے؟
اور میں بتاتی چلوں کہ لالچ کو کلام پاک میں بت پرستی کے برابر قرار دیا گیا ہے. اور بت پرستی وہ چیز ہے، وہ نہیں ہے کہ ایک بت سامنے پڑا ہے آپ اس کو پوچھ رہے ہیں. بت پرستی وہ ہے جب آپ خدا کے برابر کسی چیز کو درجہ دے دیتے ہیں. اور لالچ کو بت پرستی کہا گیا ہے کہ بت پرستی کے برابر ہے. تو کیا ہمارے دل میں لالچ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں مکر نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں شہوت پرستی نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں بدگوئی نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. تو پھر بھی اسی خدا دے حضور بیٹھے ہیں تے پاکیزہ ہون دا دعویٰ کرتے ہیں. یہ سب کچھ دل میں سے نکلتا ہے، اور میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یہ چیزیں جو دل میں سے نکلتی ہیں یہ تمہیں ناپاک کرتی ہیں. اور دل اور روح دونوں ایک ہی بات ہے. اس لیے ناپاک دل کسی بھی مرد اور عورت کے خیالات، احساسات، الفاظ اور اعمال کو خراب کرتا ہے. اگر اس میں یہ سب کچھ ہے جو یہاں پر درج ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ خدا کے حضور میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ناپاک ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو تمہیں ناپاک کرتی ہیں. تو اگر یہ ہمارے اندر ہے تو ہم ناپاک ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر روحانی اعتبار سے ناپاکی کی بات کی ہے. وہ روحانی بگاڑ کی بات کر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کے نزدیک یہ ایسا روحانی بگاڑ تھا جو کسی بھی شخص کو خدا کی حضوری، خدا کے مقاصد اور خدا کی رفاقت سے الگ کرتا ہے. یہ ایسا بگاڑ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس شخص، اس مرد، اس عورت کے تعلق کو برباد کرتا ہے. یہ ایسا روحانی بگاڑ ہے جس کی خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 7ویں باب میں تعلیم دی ہے. یہ ایسا روحانی بگاڑ ہے جو آپ کے اور میرے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بگاڑ دیتا ہے. مسیح میں میری بہنوں اور بھائیوں، گو کہ پاکیزگی پارسائی کی ابتدا ہے، اور خداوند تک رسائی کے لیے یہ بہت ضروری عمل ہے کہ ہم پاکیزگی میں سے گزریں. انسان لازم ہے کہ رسمی طور پر بھی پاک ہو. ہم رسمی پاکیزگی کو زیادہ اہمیت دینے لگ گئے ہیں. رسمی طور پر بھی انسان پاک ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح روحانی پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے. اس کے نزدیک جسمانی صفائی سے زیادہ بڑھ کر ہماری روحانی صفائی کی ضرورت ہے. اور اس کے خداوند یسوع مسیح کے نزدیک پاکیزگی سے یہی مراد ہے کہ انسان اپنے اندر سے وہ سب چیزیں نکال دے جو اس کو خدا کی عبادت کرنے سے روکتی ہیں، جو خدا اور انسان کے درمیان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، جو اس کی پرستش میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ میں اور آپ ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر پاکیزہ ہو جائیں. مقدس پطرس رسول کو خداوند یسوع مسیح کی پاکیزگی کا بڑی اچھی طرح اندازہ تھا. جب اس نے جال ڈالا تو کیا ہوا تھا؟ جال مچھلیوں سے بھر گیا. جب مچھلیوں سے بھر گیا تو اس نے خداوند کو کیا کہا تھا کہ یہاں سے چلا جا. کیوں؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں. اس کو خداوند کی پاکیزگی کا بڑی اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے وہ یہاں پر تعلیم دے رہا ہے پاکیزگی کی. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے سارے چال چلن میں کیا کرنا ہے؟ پاک بننا ہے، کیونکہ اس کو پاکیزگی کا اندازہ تھا. اور وہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہ نکلی. وہ آزمایا گیا تو بھی اپنی ساری باتوں میں، اپنے سارے چال چلن میں کیا رہا؟ پاک رہا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. یہاں چال چلن کے لیے یونانی زبان کا لفظ انسٹروفے استعمال ہوا ہے، جس کا جو ایک مطلب ہے وہ ہے ٹرننگ بیک، یعنی واپس مڑنا. ہوں واپس مڑنا دا یہ مطلب نہیں کہ چرچ دی دوجی گلی چ واپس مڑ گئے تو اسی ٹرن بیک لے لیا، بلکہ اپنی گناہ آلودہ زندگی سے واپس مڑ کر خداوند کی طرف واپس جانا. اس کا ایک مطلب ہے طرز عمل، رنگ ڈھنگ، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے.
اور سارے چال چلن سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی ساری باتوں میں، اپنی زندگی سے متعلقہ ہر ایک بات میں کیا ہوں؟ پاک ہوں. کوئی بھی ایسی زندگی کی بات جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہم کہہ دیں کہ چلو اے والا حصہ چلو کوئی گل نہیں، انہوں چھڑ دینے، خیر اتنے انج ہو بھی جاوے تو کوئی گل نہیں. نو، کبھی نہیں. سارے چال چلن کی بات ہے. کوئی ایک بات نہیں لکھی کہ اچھا چلو فون تے جھوٹ نہیں بولنا، چلو کوئی گل نہیں دی معافی ہے، چلو اچھا اے کام کر لیا دی بھی معافی ہے. نو، سارے چال چلن کی بات ہے، اور سارے چال چلن میں ہماری زندگی سے متعلقہ ہر ایک بات ہے. آپ اور میں، ہم جو سنتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا، تے اسی خدا دی گھٹ سننے ہیں تو دوجیاں دی بہت ہی سننے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے نا؟ خداوند کی بات نہیں ہم سنتے. خداوند کی بات تو سن کے ہم سنی ہو جاتے ہیں، بالکل سن ہو جاتے ہیں. لیکن لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا. جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ ہمارے چال چلن میں ہے. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل پر، ٹی وی پر، میگزین میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے چال چلن میں ہے. کون سی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، یہ آپ کے چال چلن میں شامل ہے. اس وقت شاید کوئی دوسرا ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن خداوند جو آسمانوں پر تخت نشین ہے وہ آپ کو اور مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. جو کچھ آپ اور میں بول رہے ہیں وہ ہمارے چال چلن میں شامل ہے. کلام میں لکھا ہے ہر کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ کر اپنے پڑوسی سے کیا کرے؟ سچ بولے. ہر کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ کر اپنے پڑوسی سے سچ بولے. تو ساڑھے نال کی ہوندا ہے؟ بوئے تو دستک ہوئی ہے، اے عامر ذرا جا کے کمی ابا آج گھر نہیں ہے، بچے کو کہہ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ جھوٹ بولنا. یہ ہمارے چال چلن میں شامل ہے. یہ پاکیزگی کا حصہ ہے. مت سوچیں کہ یہ پاکیزگی کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ کے کردار کو، آپ کے چال چلن کو خراب کرتا ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے چال چلن کا حصہ ہے. اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں، آپ کی سوچیں، میری اور آپ کی سوچیں، یہ بھی آپ کے چال چلن کا حصہ ہے اور پاکیزگی کا حصہ ہے. کلام میں لکھا ہے جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو ویسے نہ چلنا. ہے نا؟ ہمیں کہا جائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کلام منع کرتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا چ رہندے ہوئے پھر انج تے کرنا ہی پیندا ہے. ہن اسی دنیا تو بغیر تے نہیں نا پھر چل سکتے، ہن دنیا کی گلاں کرے گی. ایسے ہی ہے نا؟ میرے گھر میں شادی تھی، میں اپنے گھر کی مثال دینا چاہتی ہوں. میرے گھر میں اپریل میں شادی ہوئی، اسی سال میں میرے چھوٹے بھائی کی شادی کی ساری رسومات کے لیے سب رشتہ دار بڑے ایکٹیو تھے. ہم نے ڈھول منگوانا ہے، ہم نے بھنگڑا ڈالنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. میں نے ایک ہی بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں خداوند کی خادمہ ہوں، اور میں نے یہ بات سیکھی ہے اپنے کالج میں اپنے اساتذہ سے کہ یہ سب چیزیں کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم پاکیزگی کے لیے بلائے گئے ہیں. میں نے یہی بات کہی تھی. اور میرے والد صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، پورا خاندان میرے خلاف کھڑا تھا، لیکن میں اکیلی کلام کی سچائی کی بنیادوں پر کھڑی تھی. اور میں نے اپنے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیا جس سے خداوند میرا ناراض ہو. میرے گھر میں پرستش ہوئی، میرے گھر میں عبادت ہوئی شادی کی مہندی کی رات. کوئی ہم نے ایسی رسم ادا نہیں کی، لیکن سارا خاندان میرے خلاف تھا کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا. شاید بہتوں نے کہا کہ بہت ہی بن گئی ہے نیک یا مذہبی کہہ لیں، لیکن میں کلام کی سچائیوں پہ کھڑی رہی. میں آج وہی تعلیم لے کر آپ کے درمیان بھی آئی ہوں.
کلام واضح طور پر کہتا ہے جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں تم آئندہ کو نہ چلنا. آئندہ کا مطلب ہے جب ہم نے خداوند کو قبول کر لیا، جب ہم نے ایماندار ہونے کا رتبہ پا لیا، جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے، جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق ہم نے پا لیا، تو تب آئندہ کو تم ویسے نہ چلنا جیسے غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں. یسوع مسیح بھی اسی دنیا میں رہا تھا، 30 سال وہ اسی دنیا میں رہا تھا، اور 3 سال اس نے جو منادی کی اسی دنیا میں رہ کر کی ہے. سب کچھ ایسا ہی چل رہا تھا، یہی رسم و رواج تھے. جب وہ پاک رہا تو آپ اور میں کیوں نہیں پاک ہو سکتے؟ میں اور آپ کیوں اس نمونے کو نہیں اپنا سکتے جو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے رکھا؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں دنیا پھر کی کہے گی، دنیا تو بغیر تیسے چل نہیں سکتے؟ سوچئے، یہ ہمارے چال چلن کا حصہ ہے. اسی سبب سے مقدس پولس رسول افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 5ویں باب کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو. پس غور سے دیکھو، دھیان نال دیکھو کس طرح چلتے ہو. نادانوں کی طرح نہیں بلکہ کیسے؟ داناؤں کی مانند چلو. اور یہاں پر چلنے کے لیے جو ہے وہ ایکریبوس کا لفظ استعمال ہوا ہے. یونانی زبان کا لفظ ایکریبوس استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے نیکی اور بدی میں فرق کرتے ہوئے دھیان سے چلنا. اور اس کی بہترین مثال ہمیں بزرگ ہنوک کی ملتی ہے. کیا لکھا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب ہے قدم سے قدم ملا کر چلتا رہا. جیسے خداوند قدم اٹھاتا تھا وہ ویسے ہی قدم اٹھا کے خداوند کے ساتھ چلتا رہا. ساتھ چلنے کا تو یہی مطلب ہے نا، پھر قدم بھی ساتھ ملا کے جیسے دوسرا بندہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ، اس کے بالکل ویسے آپ نے چلنا ہے. اور جس دور میں بزرگ ہنوک رہ رہا تھا بدی کا دور تھا، اور وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے تازیانہ تھا. اس نے اپنے دور کے لوگوں کو دعوت فکر و عمل دیا، چیلنج دیا. اس نے خدا کی عدالت کو انہیں یاد دلایا، اور وہ ان لوگوں کو یہ یاد دلاتا رہا کہ وہ پاکیزگی کے کس معیار سے گر کر بدی میں گر چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں. اور وہ خداوند کی عدالت کو انہیں یاد دلاتا رہا، اور وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اس نے خداوند پر ایمان رکھ کر اپنی زندگی بسر کی ایسے دور میں. اور اسی سبب سے خداوند نے کیا کیا؟ اسے زندہ اپنی حضوری میں اٹھا لیا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، پاکیزگی کا مطلب صرف بدی سے دور رہنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرنا اور خدا کی پاکیزگی کے معیار کے لیے وقف کر دینا ہے. اور خدا پرست ہونے کا یہی مطلب ہے خدا جیسا بننا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنا. جو خدا کی پاکیزگی کا معیار ہے اس معیار کے مطابق ڈھل جانا، بن جانا. ایمانداروں کو نئے عہد میں پاک روح کے ذریعے یہ قوت دی گئی ہے، اور یہ قوت یاد رکھیے پرانے عہد کے مقدسین کو حاصل نہیں تھی. ان کو یہ حاصل نہیں تھی. آپ کو اور مجھے پاک روح کے ذریعے یہ قوت دی گئی ہے کہ ہم خدا کی پاکیزگی میں آگے بڑھ سکیں، ہم خدا کی پاکیزگی میں آگے جا سکیں. اور پرانے عہد کی جس آیت کا حوالہ مقدس پطرس رسول نے یہاں پر دیا ہے 16ویں آیت میں، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں، وہ نئے عہد میں بہت گہرا مطلب رکھتا ہے کہ ہمیں کیسی اور کیوں پاکیزگی کی ضرورت ہے. نمبر 1، خدا پاک ہے، اس لیے ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے. خدا کے کردار کی یہ ذاتی صفت ہے کہ وہ پاک ہے، اور یہ صفت جو ہے، پاکیزگی کی صفت جو ہے، یہ خدا کے کردار کا مکاشفہ ہے. خدا کی پاکیزگی کا مکمل اظہار نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ میں کیا گیا ہے. اور خدا چونکہ جتنا خدا پاک ہے، بے شک ہم اتنا پاک نہیں ہو سکتے. بے شک وہ اپنی ذات میں کامل ہے، ہم اس لیول تک نہیں جا سکتے، مگر ہم تب اس پاکیزگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں جب خداوند کا پاک روح ہمارے اندر
काम करता है और खुदावंद हमें ये फजल बख्शता है, तब हम इस पाकीज़गी में आगे बढ़ सकते हैं। एक मशहूर शायर है, वो लिखता है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, फरिश्ता बनने से बेहतर है इंसान बनना। ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। दूसरी बात, ये खुदा की मर्जी है कि मैं और आप पाक हों। मुकद्दस पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पहला खत 3 बाब और उसकी 3, 4 और 5वीं आयत में लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। तो ये खुदा की मर्जी है कि मैं और आप क्या बने? पाक बने। और
Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.